السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وصحبہ الغر الميامین ومن تبعهم وتابعیہم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مشاہدین کرام اور محترم ناظرین، آپ سبھی کا صبح و شام کے اذکار میں خیر مقدم ہے۔ صبح و شام کے اذکار کے درس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک نئے ذکر کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ ذکر جس پر آج ہم آپ کے سامنے گفتگو رکھیں گے، اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے۔ سید الاستغفار بہت بڑا نام ہے، بڑا ثواب ہے، اور بڑا اجر عظیم اس پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم سید الاستغفار کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، اور سید الاستغفار کو پڑھ کر کے اور اس کے مضامین کو اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے اس روایت کو پڑھتے ہیں جس میں یہ ذکر وارد ہوا ہے۔ شداد ابن اوس رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، سید الاستغفار ان یقول العبد اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة۔ یہ روایت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر ہے 6306۔ اسی طریقے سے 6323 نمبر پر بھی نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام بخاری نے اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر بھی اس کو ذکر کیا ہے، 617 نمبر اور 620 نمبر پہ۔ امام ترمذی نے 3393 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر 19 نمبر، 464 نمبر اور 580 نمبر پر، اور اپنی سنن کبریٰ کے اندر 10298 نمبر پہ۔ ابن حبان نے 932 نمبر، 933 نمبر، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں 17111 نمبر پہ، اور دیگر محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے۔ یہ روایت، یہ ذکر جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بیان فرماتے ہیں کہ جس شخص نے سید الاستغفار، یہ ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے عہد اور میثاق پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، ما استطعت، جس قدر میری سکت ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر اس برائی سے جو میں نے کی ہے، میں تیری اپنے اوپر ہر نعمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، لہٰذا تو میرے گناہوں کی بخشش فرما دے، مغفرت فرما دے، یقیناً گناہوں کو بخشنے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سید الاستغفار پڑھا اس پر یقین رکھتے ہوئے شام کے وقت میں، اور اس رات وہ مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے اسے پڑھ لیا اس پر یقین رکھتے ہوئے صبح کے وقت میں،
اور اس دن مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح و شام کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ اگر کسی شخص نے اس ذکر کو صبح میں پڑھ لیا اور شام ہونے سے پہلے پہلے مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور اگر کسی نے شام کو پڑھ لیا ہے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے رات میں کسی وقت انتقال ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ عظیم فضل ہے اور یہ عظیم مرتبہ ہے اس ذکر کا۔ اس ذکر کے اندر ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے؟ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اذکار میں عظیم ترین ذکر ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کے سامنے کی جانے والی دعاؤں میں سے نہایت مبارک دعا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر صبح اور شام کو اس کی حفاظت کرے، اس پر مداومت کرے۔ اس لیے کہ یہ دعا یا یہ ذکر جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، یہ توبہ کے اور اللہ رب العالمین کے سامنے تواضع اور خاکساری اختیار کرنے کے، تذلل اختیار کرنے کے سارے مضامین کو اپنے جلوں میں سمیٹے ہوئے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سید الاستغفار کہا ہے، اس لیے کہ استغفار کے جتنے بھی صیغے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان تمام صیغوں میں یہ صیغہ فضیلت میں سب سے زیادہ بڑھا ہوا ہے اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ درجے پر ہے۔ سید الاستغفار اس کو کہا گیا ہے، اور سید کسے کہا جاتا ہے؟ وہ شخص، وہ رہنما جو اپنی قوم پر خیر کے باب میں قیادت کے مرحلے تک پہنچا ہوا ہو، اپنی قوم میں سب سے فائق ہو خیر کے معاملے میں، اور ان سب پر بلند مقام رکھتا ہو، اس کو سید کہا جاتا ہے۔ تو استغفار یہاں سید الاستغفار کہا گیا، یعنی استغفار کے جتنے بھی صیغے ہیں، اس کی قوم کے جتنے بھی افراد ہیں، استغفار کے جتنے بھی صیغے ہیں، یہ صیغہ ان سب کا سردار ہے، اور خیر کے مضامین کو، استغفار سے متعلق خیر کے مضامین کو سب سے زیادہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہاں سے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف کی ہے، اور اس بات کا اعتراف کرنا سکھایا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے بندے ہونے کا اقرار کرے، اپنے بندے ہونے کا اور اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرے، اپنے مربوب اور مخلوق ہونے کا اعتراف کرے، اور اللہ رب العالمین کے تنہا معبود برحق ہونے کا اعتراف کرے، اور اس بات کو ذکر کرے کہ اس کے علاوہ کوئی قابل عبادت نہیں ہے، اور پھر اس بات کا تذکرہ کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے جو الست بربکم میں عہد و میثاق لیا تھا، وہ اپنے اس عہد و میثاق پر، اپنے اس وعدے پر قائم ہے، اپنے اس ایمان کے عہد پر ثابت قدم ہے۔ وہ اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے سارے نبیوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور وہ اس ایمان کے تقاضوں کو بھی حتی المقدور پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سے اس میں ہر اس کوتاہی سے پناہ طلب کرے اللہ رب العالمین کی، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا ہمارے اوپر واجب تھا، اس شکر کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی، اس تقصیر کا اعتراف کر کے اللہ رب العالمین سے ہم پناہ طلب کرتے ہیں، اور جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے، ہم ان گناہوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین کی لگاتار اپنے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے اپنے اوپر کیے جانے والے احسانات کا اعتراف کرتے ہیں، اور
ان تمام گناہوں کا بھی اعتراف کرتے ہیں جو ہم سے سرزد ہوتے ہیں، پھر اپنے رب سے ان تمام کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہ گناہوں کی بخشش سوائے اس ذات کے کوئی اور نہیں کر سکتی، اور یہ دعاؤں میں اکمل ترین دعا ہے، اور استغفار کے صیغوں میں عظیم ترین صیغہ ہے، افضل ترین صیغہ ہے، اجمع ترین صیغہ ہے، جو سارے استغفار کے مفاہیم کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس دعا کے شروع میں بندہ کہتا ہے اللہم، اللہم، یہ یا اللہ کے معنی میں ہے، اللہم یا اللہ کے معنی میں ہے، گویا بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے اے اللہ۔ اس سے حرف ندا کو محذوف کر دیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر میم مشدد کو آخر میں لے آیا گیا ہے، تو یا اللہ سے اللہم ہو گیا۔ اور یہ اللہم کا صیغہ یہ اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب اللہ رب العالمین سے کوئی دعا کرنی ہوتی ہے، اللہ رب العالمین سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہم غفور الرحیم، اللہم غفور الرحیم نہیں کہا جائے گا، بلکہ کیا کہا جائے گا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اللہم جب کہیں گے تو اس کے بعد دعائیہ صیغہ ہونا چاہیے، ورنہ اللہم کا استعمال درست نہیں ہے۔ اس میں بندہ کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے لیے بندے کی طرف سے تذلل ہے، خضوع ہے، انکساری ہے، تواضع ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کر کے پیش کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کے اوپر اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ایمان کا اقرار ہے، اور اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اور اس کی الوہیت کا اقرار ہے۔ جب بندہ کہتا ہے انت ربی، یعنی لیس لی رب ولا خالق سواک، گویا جب کہتا ہے کہ تو میرا رب ہے تو گویا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے لیے کوئی رب، کوئی خالق تیرے علاوہ نہیں ہے۔ اور رب کسے کہتے ہیں؟ رب کہا جاتا ہے مالک کو، خالق کو، رازق کو، انسان کے سارے معاملات کی تدبیر کرنے والے کو، تو گویا یہ توحید ربوبیت کا اقرار ہے۔ اسی لیے اس کے بعد بندہ کہتا ہے خلقتنی، انت ربی خلقتنی، یعنی اے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ کوئی میرا پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہتا ہے لا الہ الا انت، یعنی تیرے سوا کوئی قابل پرستش نہیں، کوئی تیرے علاوہ معبود نہیں، حقیقت میں تو تنہا حقیقت میں مستحق عبادت ہے، اور یہ توحید الوہیت کو ثابت کرنا ہے۔ اور اسی لیے اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَنَا عَبْدُكَ، یعنی میں تیرے لیے توحید الوہیت کو ثابت بھی کرتا ہوں، اور تیری ہی بارگاہ میں سربسجود ہوتا ہوں، تیری ہی بارگاہ میں اپنے ماتھے کو رگڑتا ہوں، اپنی پیشانی کو خم کرتا ہوں، تیری ہی بارگاہ میں، تیرے ہی سامنے، تیری ہی جناب میں میں عبادت پیش کرتا ہوں۔ انا عابد لک، وانا عبدک کا معنی ہے وانا عابد لک، کہ تجھ کو میں نے معبود بھی مانا ہے اور تیری ہی بالفعل عبادت بھی کر رہا ہوں، تو ہی حقیقت میں معبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد اس میں ذکر کیا گیا کہ بندہ کہتا ہے وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یعنی اے بار الہا میں تیرے اس عہد و میثاق پر قائم ہوں اور تیرے اس وعدے پر قائم ہوں جو تجھ سے میں نے کیا تھا کہ میں تجھ پر ایمان لاؤں گا، تیری اطاعت و فرما برداری کرتا رہوں گا، تیرے احکام بجا لاتا رہوں گا، ما استطعت، میں تیرے عہد اور میثاق پر اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، ما استطعت یعنی جس قدر میری سکت ہے، اس لیے کہ جو میری سکت سے باہر ہے وہ میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن اپنے مقدور بھر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اے اللہ میں تیرے عہد اور میثاق پر قائم رہوں، اور جو میری سکت سے باہر ہے
تو نے خود اس پر مواخذہ بھی ختم کر دیا ہے، کیونکہ تو نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لہذا میں اپنی سکت بھر، اپنے مقدور بھر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں تیرے عہد و میثاق پر قائم رہوں۔ اس کے بعد کہتا ہے بندہ اعوذ بک من شر ما صنعت، کہ اے بار الہ میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں اور تجھی کو پکڑتا ہوں، تیرے ہی بارگاہ کو پکڑتا ہوں بچنے کے لیے ان برائیوں سے جن کا میں نے ارتکاب کیا، اس کے برے انجام سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس برائی کی وجہ سے جو سزا میرے اوپر جس سزا کا میں مستحق ہو چکا ہوں، اس سزا کے میرے اوپر اترنے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی اے بار الہ تو میرے گناہ کی مجھے سزا نہ دے، اور تیری عدم مغفرت کی وجہ سے جو مجھے جھیلنا پڑ سکتا ہے، میں ان سب چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان برائیوں سے، یعنی آئندہ انشاءاللہ جو ہو چکی مجھ سے وہ ہو چکی، آئندہ میں ان برائیوں کی طرف دوبارہ نہ جانے کا تجھ سے عہد کرتا ہوں، بری عادتوں، برے اعمال اور برے افعال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے ابوء لک بنعمتک علی، ابوء لک بنعمتک علی، اے بار الہ میں اعتراف کرتا ہوں تیرے عظیم انعام کا اپنے اوپر۔ یہاں پر شارحین کہتے ہیں کہ بندہ کس نعمت کا اعتراف کر رہا ہے، اس نعمت کا تذکرہ نہیں کیا، نعمتی کا، نعمت نکرہ ہے، کاف کی طرف ضمیر کی طرف اس کو مضاف کیا، اور جب نکرہ معرفہ کی طرف مضاف ہوتا ہے تو وہ جنس کا معنی دیتا ہے۔ کس کا معنی دیتا ہے؟ جنس کا معنی دیتا ہے، یعنی اے بار الہ تیرے میرے اوپر جتنے سارے انعامات ہیں ان تمام انعامات کا میں اقرار کرتا ہوں، ان سارے انعامات کا میں اقرار کرتا ہوں۔ اور ابوؤ کا لفظ لایا گیا ہے، ترجمہ ہم نے کیا اقر اور اعترف، لیکن اقر اور اعترف کے اندر وہ مضمون نہیں آتا جو ابوؤ کے اندر آتا ہے۔ ابوء لک بنعمتک علی، یعنی میں تیرے اپنے اوپر کیے جانے والے عظیم انعامات کا اعتراف کرتا ہوں، اور اپنے اوپر تیرے جو پے در پے لگاتار احسانات اور فضل ہیں ان سب کا اعتراف کرتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں انعام دینے والے کا شکر بھی ہے، اور کفران نعمت سے اپنے آپ کو بری بھی قرار دینا اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَبُوءُ بِذَنبِي، وَأَبُوءُ بِذَنبِي، یعنی میں اپنے تیرے انعامات کا اقرار کر رہا ہوں اور اپنی طرف سے اپنی تقصیر کا، اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن یہاں بھی ابوؤ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ امام طیبی رحمہ اللہ نے بڑا اہم نقطہ اس پر بیان کیا ہے کہ ابوؤ کے اندر اقرو اور اعترفو کا صرف مضمون نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر احتملو علی کرہ کا معنی بھی ہے، کہ یعنی میں اپنے گناہوں کو ناپسند کرتا ہوں لیکن ہو جاتا ہے کم بخت، کیا کروں۔ ابوء بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یعنی یہ اعتراف ایسا ہے کہ میں ان گناہوں کو جو مجھ سے ہوئے میں ان کو سخت مکروہ سمجھتا ہوں، سخت ناپسند کرتا ہوں اور انہیں برداشت کرتا ہوں۔ ابوء بذنبی، میں اپنے گناہوں کو بھی برداشت کر رہا ہوں، یعنی اے اللہ گناہ میری اپنی سرشت میں نہیں ہے یا میری اپنی رغبت سے نہیں ہے، وہ میری ناپسندیدگی کے باوجود مجھ سے ہو جایا کرتے ہیں، تو وہ ابوء بذنبی، میں اپنے گناہ کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اور یہ گناہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یہاں پر ایک عام گناہ بھی ہو سکتا ہے جس کا بندہ اعتراف کر رہا ہے، اور دوسرے جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں اس کے اوپر اترتی ہیں، جس کا اس نے پہلے جملے میں اعتراف کیا کہ ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ
تیرے سارے جو انعامات مجھ پر ہیں، میں ان انعامات کا، ان احسانات کا، ان فضلوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ تو اعتراف کرتے ہیں تو اس اعتراف کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ اس پر ہم شکر ادا کریں۔ وَإِذْ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العالمین کی جانب سے اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو ان نعمتوں پر سب سے پہلا بندے کی طرف سے جو رد عمل آنا چاہیے وہ کیا، کہ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ایسی بادشاہت عطا کی ان کے مانگنے پر کہ جس طرح کی بادشاہت قیامت تک کسی کو نہیں ملنی ہے، تو جب ملی تو کیا کیا انہوں نے؟ فوراً کہا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ، کہ فوراً انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا۔ تو نعمتوں کا اعتراف، اس اعتراف کی سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ بندہ ان نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو کوئی شمار کرنا چاہے تو شمار کر سکتا ہے۔ نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ رب العالمین کی اگر نعمتوں کو آپ شمار کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن کم از کم جن جن نعمتوں کا تمہیں شعور ہو رہا ہے، جس کا استشعار تمہارے پاس ہے، جن کو تم سمجھ پا رہے ہو کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور شکر کیسے ادا ہوگا؟ کہ ان کو ان کاموں میں لگاؤ، اس نعمت کو اس کام میں لگاؤ جس کام میں اس کا لگانا بنتا ہے، جو اس کی معقول جگہ ہے وہاں پر اس کو استعمال کرو۔ تو شکر کرنا، تو یہاں جب بندہ کہتا ہے ابوء لک بنعمتک علی، اے اللہ تیرے انعامات کا میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن انسان کی فطرت ہے کہ انعامات کا اعتراف بھلے کر لے لیکن انعامات کا شکر پورے طور پر نہیں کر پاتا۔ اور یہاں سے بندے نے کہا وَأَبُوءُ بِذَنبِی، اے اللہ تیرے انعامات کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں کہ میں کوتاہ واقع ہوا ہوں۔ تیرے انعامات کے عوض میں جو میرے اوپر کرنے کی چیز تھی، شکر ادا کرنے کا جو مجھ سے مطالبہ تھا، اس شکر کے ادا کرنے والی عبادت میں میں پورے طور پر کوتاہ واقع ہوا ہوں، اور یہ کوتاہی یہ گناہ ہے۔ تو گناہ، ایک تو نعمتوں پر شکر نہ ادا کر پانے میں جو کوتاہی ہے اس کو گناہ کہا گیا، اور ایک عام گناہ، ایک عام خطا جو عام خطائیں جو انسان سے سرزد ہوتی ہیں، ان تمام کو وہ ابوء بذنبی کا جملہ شامل ہے۔ اور گناہوں کا اعتراف اور اپنی کوتاہی کا اعتراف یہ توبہ اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کا راستہ ہے۔ جس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اور اس سے توبہ کر لیا، اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے فاغفر لی ابوء بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ فاغفر لی، اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ کس چیز کی مغفرت فرما دے؟ تمام گناہوں کی، چاہے وہ گناہ تیری نعمتوں کے شکر میں تقصیر کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہوئے مجھ سے وہ ہوں گناہ، یا عام گناہ ہوں، ان سارے گناہوں کی تو مغفرت فرما دے، ان کو تو معاف فرما دے، ان کو تو بخش دے، اس لیے کہ تیری رحمت بہت کشادہ ہے اور تیرا درگزر یہ بہت عظیم ہے۔ اور کسی بھی گناہ کو انسان، اور کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے بار الہ تجھ پر کہ تو جسے معاف نہ کر سکے، اس لیے کہ تو بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، کہ اور وہ لوگ جب کوئی کھلا ہوا گناہ کرتے ہیں، جب کوئی کھلی ہوئی گناہ کی بات کر لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو اللہ کو یاد کر اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے
اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے لگتے ہیں، بخشش طلب کرنے لگتے ہیں، اور گناہوں کو کون ہے بخشنے والا سوائے اللہ رب العالمین کے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کا خاتمہ اس کے ثواب، اس کے اجر عظیم کو بیان فرما کر کے کیا ہے، اور اس کے ثواب کو جو اس کا ہے اس کو بیان کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو ختم کیا ہے کہ جو شخص اس ذکر کو، اس دعا کو صبح اور شام اس کی پابندی کرے گا، اگر اس نے ان کلمات کو دن میں کہہ دیا، یقین رکھتے ہوئے، تصدیق کرتے ہوئے، اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، معصوم کا کلام ہے جو غلط بات نہیں کرتا، تو اگر کوئی شخص اس کو یقین رکھتے ہوئے صبح کو پڑھتا ہے اور اسی دن مر جاتا ہے شام سے پہلے، تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور جس نے اس بات کو، اس ذکر کو پڑھ لیا رات کو، شام کو، اس حال میں کہ اس پر یقین رکھتا ہے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے، تو وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اور اس دعا کی اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والا اس عظیم اللہ رب العالمین کے ثواب اور اللہ رب العالمین کے وعدے کا مستحق بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اپنے دن کی شروعات اور اپنے دن کا اختتام اللہ رب العالمین کی توحید سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کے اقرار سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت کے اعتراف سے کرتا ہے، اپنی بندگی کے اعتراف سے کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احسانات کو اپنے اوپر ہوتا ہوا محسوس کرتا ہے، اور اس کا اعتراف کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، اور اپنی جان اور اپنے نفس کی طرف سے جو کوتاہی ہے اور جو اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے، اس عیب کو بھی وہ محسوس کرتا ہے، اس کا بھی اعتراف اس کے ہاں پایا جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے معافی اور مغفرت کا مطالبہ کرتا ہے، اس رب العالمین سے جو غفار ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو ذلت اور انکساری اور تذلل کی صفت پر کھڑا ہو کر کے بندہ اپنے رب سے وہ استغفار کرتا ہے۔ یہ عظیم مضامین ہے اس ذکر کے اندر، جس کے ذریعے سے بندہ اپنے دن کی شروعات کرتا ہے اور جس سے اپنے دن کا اختتام کرتا ہے۔ اور جو بندہ اس طریقے پر اپنے دن کی شروعات کرتا ہو اور اپنے دن کا اختتام کرتا ہو، اور جو اللہ رب العالمین کی صفت عفو اور صفت غفران کا حوالہ دے کر کے صبح و شام اللہ سے مانگتا ہو اور جہنم سے آزاد کرنے کا سوال کرتا ہو، جنت میں داخلے کا سوال کرتا ہو، تو ایسا بندہ زیادہ مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ اس روایت کے اندر جو اس کا ثواب ذکر کیا گیا وہ یہ کہ جس بندے نے اس کو پڑھ لیا، اللہ رب العالمین اگر صبح میں پڑھ لیا، شام سے پہلے مر گیا تو جنت میں داخل ہو جائے گا، شام کو پڑھ لیا اور صبح سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ تو یہ اہل جنت میں سے ہوگا، یہ جو ثواب اس چھوٹے سے ذکر کا 2-3 سطر کا یہ ذکر ہے، اور اس کا یہ عظیم فضل ذکر کیا گیا ہے۔ اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ یہ سید الاستغفار کہا گیا ہے، یعنی استغفار کے صیغوں میں سب سے عظیم صیغہ ہے، یہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے۔ یہ اس ذکر کے اندر جب بندہ کہتا ہے کہ ابو لک بنعمتک علیہ، تو گویا وہ بندہ اللہ رب العالمین کے قول کی تصدیق کر رہا ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین نے سورہ نحل آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، تم پر جو بھی نعمت ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ تو بندہ جب کہتا ہے ابو لک بنعمتک علیہ، تو گویا اللہ رب العالمین کی اس قول کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اعتراف کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے انسان کے اوپر جو بھی انعامات ہیں وہ سارے کے سارے انعامات رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ اور جب کہتا ہے وہ ابو بذنبی، تو وہ اپنے
ان سارے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے جو اس سے سرزد ہوتے ہیں، چاہے جانے میں چاہے انجانے میں، چاہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے شکر کے مقابلے میں، یا پھر عام گناہ، وہ سارے کے سارے گناہ اس کے اندر مراد ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے جب بندہ معافی طلب کرنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے اس کے اوپر لازم ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ السلام کی دعا سکھلائی، آدم علیہ السلام ہمارے باپ، انہوں نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پر ہماری مغفرت نہیں کرے گا، تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے طریقہ اور یہ ہے سلیقہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرنے کا، کہ بندہ پہلے استغفار کرے، پہلے اپنی گناہوں کا اعتراف کرے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کرنے کا عزم مصمم کرے، اور پھر اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کرے، جیسا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام نے کیا۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں، ابھی آپ کے سامنے وہ روایت پیش کی گئی، متفق علیہ روایت ہے، کہ اللہ رب العالمین جب بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، متفق علیہ روایت ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ اللہ رب العالمین خیر کا ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے ذلت اور انکساری کے دروازے کو کھول دیتا ہے، اور برابر اللہ رب العالمین کی جانب پناہ لینے اور اللہ رب العالمین کی طرف اس کی محتاجگی کو اس کے اوپر عیاں کر دیتا ہے، اور اس کو اپنی ذات کے عیوب دکھلا دیتا ہے، اور اس کی اپنی ذات کے اندر جو جہالت ہے، جو ظلم ہے، جو سرکشی ہے، ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین اس کی ذات پر عیاں کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ننگا پاتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے کوتاہی کی، اس نے سرکشی کی، اس نے ظلم کیا، وہ جاہل ہے، وہ اپنے نفس میں ہزار قسم کے عیب کو رکھتا ہے، اور ان سارے عیوب کا وہ اعتراف کرتا ہے، اس کو چھپا کر اس پر تکبر کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ تذلل کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے ذلیل و خوار کرتے ہوئے، رسوا کرتے ہوئے، رب کے سامنے رسوا کرنا یہ انسان کی عزت افزائی کی معراج ہے۔ تو وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ذلیل و خوار کر کے پیش کر دیتا ہے، اور اپنے سارے جو ظلم ہیں، عدوان ہیں، اور اپنے نفس کے جو سارے عیوب ہیں ان کا وہ اعتراف کرتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اپنے رب کے فضل کا مشاہدہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے احسانات کا، اس کی رحمتوں کا، اللہ رب العالمین کے جود و سخا کا، اللہ رب العالمین کی نیکی، اللہ رب العالمین کے احسانات کا، اور اللہ رب العالمین کے حمد کا وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ اور جب بندہ ان دونوں پہلوؤں سے جب وہ اپنے عیوب پر نگراں ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی صفات اس پر منکشف ہو جاتی ہیں، تو پھر اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ ان دونوں راستوں پر چلے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک اس سے فوت ہوا تو وہ اس پرندے کی طرح سے ہو جاتا ہے جو اپنے صرف ایک پر سے اڑنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تو یہاں پر اس ذکر کے اندر اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو سکھلایا کہ کس طریقے سے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے عیوب کو دیکھے، اپنی کمیوں، کوتاہیوں، اپنے ظلم و سرکشی کو دیکھے، اس کا سب سے پہلے اعتراف کرے، پھر اپنے اوپر اللہ رب العالمین کے جو احسانات ہیں ان کا مشاہدہ کرے، اور ان سب چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے۔ اور اگر ایسا کوئی بندہ کرتا ہے تو پھر وہ استغفار کے عظیم ترین مضمون کو اس نے
اچھے اور اس احسن ترین طریقے سے ادا کیا، اور تب اس نے سمجھیے کہ سید الاستغفار کے مضمون کو ادا کرنے کی کوشش کی۔ اور جب کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بخشایا بنا کر کے، اگر وہ صبح کو پڑھتا ہے اور شام سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا، اور اگر شام کو پڑھتا ہے صبح سے پہلے مر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اہل جنت میں سے بنا دے گا۔ یہ اس کا فضل اور یہ اس کا انعام ہے۔ تو گویا سید الاستغفار کو صبح میں پڑھنا اور شام کو پڑھنا یہ انسان کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کا حسن خاتمہ ہو، ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو؟ ہم جب مریں تو ہمارا انجام ایسا ہو کہ لوگ رشک کریں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو پھر ان اسباب کو اختیار کریں۔ کیا اسباب؟ کہ ہر صبح و شام کو اس ذکر کو پڑھنا نہ بھولیں۔ اگر ہم اس ذکر کی پابندی کرتے ہیں تو یقین مانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے نہیں بولتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ جو بھی فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتی ہے جو آپ کی زبان سے نکلتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی بندے نے صبح کو پڑھ لیا اور شام سے پہلے مر گیا تو وہ اہل جنت میں سے ہے، تو یقیناً وہ اہل جنت میں سے ہے، اور اہل جنت میں سے ہونا یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ تو گویا سید الاستغفار کی پابندی یہ حسن خاتمہ کے اسباب کو اختیار کرنے میں سے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صبح و شام کے اذکار کی عمومی طور پر پابندی کریں، اور سید الاستغفار کو خاص طور پر صبح و شام میں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے حسن خاتمہ کے اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، اور اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے۔ حقیقت میں وہ حسن خاتمہ میسر کرنا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى۔ اگر ہم اور آپ صبح و شام اس کو پڑھ لیا کرتے ہیں تو گویا ہم نے اپنی کوشش کر لی کہ اگر اس دن یا اس رات کو ہمارا انتقال ہو تو اچھا ہمارا خاتمہ ہو، باقی انجام اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور ہمارا یقیناً انجام اچھا کرے گا۔ تو یہ صبح و شام کے اذکار میں سے ایک اہم ذکر ہے جس کو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس ذکر کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صبح و شام بغیر کسی ناغہ کے پابندی کے ساتھ سید الاستغفار کو یاد کر لیں اور اسے برابر پڑھیں۔ خاص طور پر ابھی آخری عشرہ کی راتیں آنے والی ہیں، ان راتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہم سر بسجود ہوں، جب اللہ رب العالمین کے سامنے جب دستے سوال دراز کریں تو ہم اس دعا کو بطور خاص پڑھیں۔ یہ سید الاستغفار ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت موجود ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بشارت کا مستحق بنائے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔